السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو پچھلا سیشن کیا تھا سورہ البقرہ کی تفسیر کا، اس میں ہم نے منافقین کی کچھ خصوصیات کو دیکھا کہ منافقین کیسے ہیں۔ وہی ٹاپک آج آگے چلے گا، لیکن دو باتیں جو پچھلے لیکچر میں رہ گئی میں انہیں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ یہ جو آیت نمبر ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، آیت نمبر 9، یہاں لفظ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، لیکن وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے جانوں کو۔ وما یشعرون، لیکن وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ یہاں ایک سمجھنے کی چیز ہے، جو لفظ ہے نا یخادعون اللہ، جب الف کے ساتھ یہاں لفظ ہے یخا کھڑی زبر کے ساتھ، اور آگے آیا وما یخدعون، ٹھیک، جب عربی میں کھڑی زبر کے ساتھ الف کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، کام ہو نہیں رہا، یعنی کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مستقل کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کر رہے ہیں، ابھی کام ہوا نہیں۔ لیکن جو لفظ آیا وما یخدعون، ہو گیا کام، اب ہو رہا ہے کام، کیا ہو رہا ہے؟ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، پہلے کوشش کر رہے تھے، اب دھوکہ دے رہے ہیں، کسے؟ الا انفسہم، اپنی جانوں کو، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ عقل مند ہیں، وہ ذہین فتین ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو میں کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ کسی کو بھی بات سنتے ہی جاتے ہیں، اور ہمیں جب پتہ لگتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے، ہم ایک دم کہہ دیتے ہیں منافق ہے۔ آپ نے کسی کو منافق نہیں کہنا۔ آج کے لیکچر کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ منافق کا فتویٰ آپ کسی پہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے، آپ کیسے اس کو جان سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہاں مجھے پتہ ہے اس کے دل میں میرے لیے یہی ہے، میں جانتی ہوں اس کے دل میں تو یہی ہے، منہ سے ایسے بنتی ہے، نہیں، دل کا حال تو آپ نہیں جان سکتے۔ بعض دفعہ تو ہم اپنے دل کی کیفیات نہیں جان سکتے۔ ہم بعض دفعہ جس بات میں کہتے ہیں اس بندے کو تو اب میں بلاؤں گی بھی نہیں، اس سے تو میرا جینا مرنا ختم، اور بعد میں دل میں محبت ہوتی ہے، تو وہی محبت جب چھلاوے مارتی ہے تو پھر ہم نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو اپنے دل کو نہیں جج کر سکتے، کہاں یہ کہ ہم کسی دوسرے کو ججمنٹ پاس کریں۔ ہمارے ہاں ایک دم کافر اور منافق کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یہ تو ہے ہی پکی منافق، میں جانتی ہوں اس کو، نہیں، کسی پہ منافق ہونے کا فتویٰ نہیں لگانا آپ نے، یہ اسلام کے اسلوب کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کی آیت سے ہمیں ملا فی قلوبہم مرض، جو لفظ ہے نا فی، یعنی کہ دل کے اندر ہے، کوئی علامت باہر ظاہر نہیں ہو رہی، آپ کو کسی علامت سے نہیں پتہ لگ رہا، ان کے دلوں کے اندر ہے بیماری۔ اور کسی کے دل کا حال آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، آپ اور میں نہیں جانتے۔ لہٰذا ہم نے اپنے اخلاق میں اور کردار میں یہ بات نکالنی، ہم نے یہ بات ڈالنی کہ ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے، کسی کو کافر نہیں کہیں گے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی اصلاح کیجئے، اور اللہ ان کو خود نمٹ لے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کو اس میں زیادہ کر دے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ منافق کی کچھ علامتیں ہیں، اور اس میں سے ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اچھا، اگلی آیت ہے آیت نمبر 11 کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، کہ تم فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما، بے شک ہم، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم فساد کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اب یہ ذرا یہاں ایک کوشچن اپنے لیے لکھیں
کہیں میرے کسی رویے سے کہیں فساد تو نہیں بن رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں فساد کرنے والوں میں شامل ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جھگڑے کا سبب بن رہی ہوں فساد، کہیں ایسا تو نہیں مجھے تو میری بات ٹھیک لگتی ہے لیکن میری بات کی وجہ سے بہت سے لوگ یا بہت سے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم، خبردار بے شک وہی، ہم المفسدون، وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں اگر ہم بات کریں فساد کی، مفسد کی، مفسد کون ہوتا ہے؟ ایسا جو بگاڑ پیدا کرے، کسی بھی چیز میں گڑبڑ کر دینا، اسے کہتے ہیں عربی میں مفسد۔ اگر ہم اپنے ماحول، اپنے معاشرے کی بات کریں، اپنے ارد گرد کی بات کریں، تو ہمارے ارد گرد فساد بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے فرقے سے ہٹ کے کسی کی بات سنو گے تو وہ نعوذ باللہ تمہیں کافر کر دیں گے، وہ نعوذ باللہ تمہیں دین سے گمراہ کر دیں گے، وہ نعوذ باللہ تمہیں وہابی کر دیں گے، ایسے بات کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب معاشرے میں رہنا ہے تو ہمیں کن کوالٹیز کو اپنانا ہے، ہمیں فساد سے بچنا ہے۔ آپ اگر کہیں جمعہ پڑھنے جاتی ہیں یا آپ کے گھر والے کہیں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جمعے میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ وہاں جو ضروری چیزیں ہیں ان پہ بات نہیں کی جاتی، جو خرابیاں ہیں جن پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے ان پہ بات نہیں کی جاتی۔ ٹھیک کہا کیا جاتا ہے بس کسی اور فرقے کی بات نہیں سننا، دیکھو گمراہ کر دیں گے، وہابی ہو جاؤ گی، ایسی ہو جاؤ گی۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کون فساد کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں فساد مختلف کیٹیگری کا ہے اور ہم انشاءاللہ اس پہ میرا دل ہے پورا ایک لیکچر رکھا جائے تاکہ ہم اپنے معاشرے کے فساد اور بگاڑ پہ بات کر سکیں کہ ہمارے معاشرے میں کس کس صورت میں فساد پھیل رہا ہے۔ اور یہی حال ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، شعور بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، ایک دوسرے پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے۔ ہر گروہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ یہی منافقین کی علامتیں تھیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، تو وہ کہتے کہ کیا ہم ایمان لائیں، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ وہ ایمان لانے والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، انہیں لگتا تھا وہ خود بڑے ذہین اور فتین ہیں۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو دنیا کے حساب سے چل رہا ہے وہ تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، اور جو دین پہ چلتا ہے کیا کہتے ہیں کتنے پاگل ہیں، بے وقوف ہے، جب دیکھو نماز لے کے بیٹھی، جب دیکھو تسبیح لے کے بیٹھی رہتی ہے، جب دیکھو قرآن کلاس اٹینڈ کر رہی ہے۔ بھائی صبح جاب پہ جاتی ہو، شام کو آ کے آرام کرو، کیا ضرورت ہے قرآن کلاس کی، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنا کھپانے کی۔ وہ سمجھتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، جو دین پہ چلے گا اسے لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، کتنی پاگل ہے۔ دیکھو اتنی اچھی شادی، اتنا اچھا جوڑا پہنا، اوپر نقاب کیا ہوا، اوپر اسٹالر لیا ہوا، ابھی یہ بال کھول کے آتی تو یہ کتنی پیاری لگتی۔ ہمارے ہاں بھی دین پہ چلنے والوں کو بے وقوف کہا جاتا ہے، کتنا پاگل ہے۔ اتنی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور نماز کے وقفے میں نماز کے لیے جا رہا ہے، نماز کے لیے بریک مانگ رہا ہے، اسے جو باس نکال دے پھر کیا ہو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، انہوں نے اس دنیا کو دار الجزا سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا وقتی فائدہ ہے، متاع قلیل ہے یہ دنیا۔ اور پھر کیا ان کی خصوصیت، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے تمہارے ساتھ۔ یہاں دیکھیں جمع کا صیغہ، اپنے آپ کو ان جیسا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، آمنا، ہم تو تمہارے ساتھ ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، کہاں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس۔ اب یہاں نوٹ کریے گا کہ یہ شیاطین کوئی جن نہیں تھے، دیو نہیں تھے،
نعوذ باللہ۔ یہ کون تھے شیاطین؟ یہ انسانوں میں ہی، من الجن والانس، یہ انسانوں میں سے شیطان ہیں جو جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے، قالوا انا معکم، انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ، یعنی کہ ہم تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارا ہی ساتھ دیں گے۔ اب یہ مشرکین کی یہ جو خصوصیات آ رہی، ان کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ آئے، اب مدینہ آئے تو مکہ میں تو دشمن تھے قریش مکہ، مدینہ میں یہود بھی دشمن ہیں، اوس خزرج کے قبائل ہیں، جنگ بدر ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، جنگ بدر سے یہ پہلے کے ٹائم چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اٹینٹیو ہو جاؤ، حالات کا کوئی پتہ نہیں، تمہیں لڑنا پڑے گا۔ اب یہ جو بدوی لوگ تھے نا، جو کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک تھے، جو اپنے جنہوں نے کبھی تلوار اور ڈھالے پکڑے نہیں تھے، وہ ان کے دماغ میں ڈپلومیٹک پالیسی آئی، جیسے ہمارے سیاستدانوں کے دماغ میں ہوتی ہے نا کہ جو پارٹی جیت رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہے، جس کا پلڑا بھاری، ٹھیک ہے، وہ تھالی کے بینگن والا حساب کہ جدھر وزن جائے ادھر ہی لڑک جاؤ، ہوا ہو جدھر، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، ٹھیک، وہیں پر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، مسلمانوں کا بھی ساتھ دیتے ہیں، یہود کا بھی، اور سب خزرج کا بھی، جو جیتا ہم اس کی طرف ہو جائیں گے، اسے ہم کہیں گے دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے نا، ہم نے تمہیں کہا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج جیت گئے نا۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہود کو یہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر انہوں نے تمہیں نکال بھی دیا نا، یہ تمہارے سے لڑے مڑے، تو ہم تو تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہیں سنیں گے، ہم تمہارے لیے لڑیں گے بھی اور مریں گے بھی، اور تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکل کھڑے ہوں گے۔ اتنا انہوں نے ایک دوسرے پارٹیز کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ہر صورت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ ابھی جنگ تو ہوئی نہیں، جب جنگ ہوگی تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا ہم ادھر ہی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم مصلحت پسند تھے یہ لوگ، اور انہوں نے اسی وجہ سے انہوں نے ہر طرف اپنا راستہ صاف رکھا کہ جہاں لگے گا کہ یہ کامیاب ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور ہم کہیں گے دیکھو قالوا آمنا، ہم نے، وہ کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے، انہیں کہتے کہ قالوا انا معکم، وہ انہیں کہتے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ہنسی کرتے ہیں، ایسی مذاق میں انہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مان لیا اللہ تمہارا بھی ایک ہے، ٹھیک ہے ہم تمہارے دین کو بھی مان رہے ہیں۔ تو اللہ جواب میں کہہ رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ پھر ان کے مذاق کا انہیں جواب دے گا، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ یہاں پر اللہ مذاق نہیں کرے گا، اللہ ان کے مذاق کا انہیں جواب دے گا، اور وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، کس میں، فی طغیانہم، ان کی طغیانی میں، سرکشی میں۔ طغیانی کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو بے بہاؤ بہہ جائے، وہ طغیان ہے، سرکش، گمراہ۔ یعمہون، اس لیے کہ وہ گمراہ پھرتے ہیں، انہوں نے ہدایت کو، گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، ٹھیک، ہادی ہوتا ہے ہدایت دینے والا، اور جو مہتدی ہے وہ لینے والا ہے۔ تو ہم نے جب دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ نے انہیں ہدایت دی، انہیں سمجھ آئی، دین ان کے پاس آ گیا۔ اب جب دین آ گیا تو انہوں نے کیا کیا، اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، اسے دل سے نہیں مانا، انہوں نے اسے ہنسی مذاق میں ٹال کے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر اپنی ذات کو رکھیں تو ہم دین کے معاملے میں کتنے سیریس ہیں، یہاں ذرا نوٹ کریں کہ یہ جو انہوں نے کہا نا انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، ہم کس کس معاملے میں دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کی جو ہماری اسائنمنٹ ہے، ہم نے قرآن اس لیے نہیں پڑھنا کہ ہاں میں کسی کو بتا سکوں کہ میں نے والقلم لکھ بھی لیا اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ بھی لیا اور میں بڑی عالمہ اور میں بڑی جو ہے وہ مولمہ بن گئی اور میرے پاس بڑی ڈگری آ گئی، نہیں، مقصد کیا، ایک ایک آیت سے اپنے لیے سبق لیں۔ وہ کیا کرتے تھے، مومنوں کا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوٹ کریں ہم کہاں مذاق اڑاتے ہیں، ہم کہاں کہاں مذاق اڑاتے ہیں، ہم سحر و افطار کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہمارے لطیفے جنت اور جہنم پہ بن رہے ہوتے ہیں، ہمارے لطیفے داڑھیوں اور نقابوں پہ بن رہے ہوتے ہیں، ہمارے لطیفوں میں مولویوں پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے اور مولویوں کے حلووں پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے اور مولویوں کی توندوں پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم دین کا آج مسلمان ہوتے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں،
وہ تو منافق تھے نا، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ آپ اور میں تو الحمدللہ سچے دل سے اللہ کو مانتے ہیں، اس کے باوجود انتہائی دکھ کے ساتھ میری اپنی کئی اسٹوڈنٹس اسٹیٹس لگاتی ہیں، اور ان کے اسٹیٹس ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے مجبوراً میسج کرنا پڑتا ہے، اور کئیوں کو میں اگنور کر دیتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ میں تو اسٹیٹس دیکھتی بہت کم ہوں، بہت کبھی کبھی جا کے کسی کا دیکھ لیتی ہوں، اور جب میں کوئی ایسا اسٹیٹس دیکھتی ہوں اور پھر کتنے دن میرا اسٹیٹس دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ لوگ ایسے ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ پیچھے آپ نے دین کی بات ہو رہی ہے اور آگے اسی دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پیچھے میوزک چل رہا ہے، اور آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ اسٹیٹس پہ کیا لگا رہے ہیں۔ ہم وقتی طور پہ ہنس دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چاند نہیں دکھایا جاتا، اگر چاند نظر آ جائے، چاند رات ٹائم پہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ جی ان کو تو چاند ہی نظر نہیں آیا۔ ہم اپنے مولویوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک رؤیت ہلال کمیٹی جو اتنی بڑی کمیٹی بنی ہے، وہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کا روزہ کھا جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس چاند کو تمہارے لیے بڑا کر کے دکھاتا ہے تاکہ تم اسے دیکھ سکو۔ ہو سکتا ہے جو آپ نے چاند دیکھا وہ واقعی میں ایک دن کا ہو، آپ ایک دم فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو حال یہ کہ ایک بندہ بات سنتا ہے اور سارے کے سارے مفتی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے فلاں سے سنا تھا، ایسی بات ہے، کر لو کچھ نہیں ہوتا، او میں نے سنا ہوا ہے، میں نے فلاں درس میں سنا تھا، ایسا ہی ہے۔ ہم تو خود مفتی بن جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ نے اور میں نے دیکھنا کہ ہم کہیں پر بھی کسی بھی لیول پر بھی اسلام کا مذاق نہ اڑائیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہو چپ کر کے اٹھ جائیں، اس محفل کا حصہ ہی نہ بنیں جہاں ہو رہی ہے بات، ورنہ کیا ہوگا کہ پھر اللہ ہمیں اپنی سرکشی میں چھوڑ دے گا، یہی حال ہوگا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ پھر انہیں ان کے مذاق کا جواب دے گا، وَیَمُدُّھم فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، پھر وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اور اس ڈھیل دینے کی مثال آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں ایک کتا ہے، اور اگر ایک گھر میں کتا ہو اور کتا باغی ہو جائے، کتا اپنے مالک کو کاٹنا شروع ہو جائے، یا کتا مالک کو دیکھتے ہی بھونکنا شروع ہو جائے، تو مالک اسے سزا دینے کے لیے کیا کرتا ہے کہ پہلے جو اس کی 1.5 فٹ 2 فٹ کی رسی تھی، مالک اس کو 100 فٹ کی رسی لگا دے، کتا بڑا خوش ہو، 100 فٹ تک تو سپیڈ میں بھاگے گا، لیکن وہ 99 فٹ پہ جب پہنچے گا تو کیا ہوگا، 100 فیٹ پہ وہ جو جتنی اس کی سپیڈ ہوگی نا وہ اتنی زور سے گرے گا۔ ہمارا بھی حال یہ کہ ہم اس ایک جانور کی طرح، اس گدھے کی طرح چل رہے ہیں جسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے مالک نے اس پہ بوجھ خوشی سے ڈالا ہے یا جو ہے وہ غصے سے ڈالا ہے، اسے سزا دینے کے لیے ڈالا ہے۔ آپ سب لوگوں نے قصہ سنا ہوا ہے نا کہ ایک گدھا تھا تو نمک اس پہ لاتا تھا اس کا مالک، تو کیا کرتا گدھا، ایک دن غلطی سے پاؤں پھسلا اور بوجھ ہلکا ہو گیا، اس نے تو پھر روز ہی بوجھ ہلکا کرنا شروع کر دیا۔ پھر مالک نے جب سزا دینے کا سوچا تو مالک نے بوجھ پہ نمک کے بجائے روئی رکھ دی۔ تو ہمارا حال بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، اللہ طغیانی میں پھر سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنے گناہ کر رہی ہوں اور اللہ نہیں پکڑا، اس کا مطلب ہے میری تو کوئی غلطی نہیں۔ بھئی اگر میں غلط ہوتی تو اللہ پکڑ نہ دیتا، بھئی پھر اللہ سزا نہ دیتا، اللہ نے بھی تو اتنا ڈھیل دی ہوئی ہے، تو اللہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ بعد میں اللہ اسے سزا دے۔ جو اللہ ڈھیل دیتا ہے نا، تو پھر جب اللہ رسی دراز کرے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، پھر سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم نے وقت رہتے سنبھلنا ہے، ہم نے وقت رہتے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا، ہم نے زبان سے جو اقرار کرتے ہیں نا، اسی کو ہم نے اپنے عمل میں بھی لانا۔ منافق کون تھے؟ ایک منافق ہوتے ہیں اعتقادی منافق، ایک ہوتے ہیں عملی منافق، ٹھیک ہے۔ جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں، ہم الحمدللہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہیں، ہمیں اللہ پر اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا یقین ہے، لیکن ہم عملی منافق ہیں۔ ہم جو قرآن میں باتیں پڑھتے ہیں، جو دین میں باتیں پڑھتے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ جب ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم عملی منافق ہو جائیں گے، اور عملی منافق ہونے کی ساری نشانیاں نوٹ کریں۔ یہ جو البقرہ ہماری مکمل ہوگی نا، تب تک آپ کو لگے گا کہ آپ ایک ایسی چھلنی سے چھن گئی ہیں کہ مین برائیاں ساری نکل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہم نے اپنے عمل کو بدلا تو اپنے لیے جو ڈائری آپ نے بنائی اس میں آج عمل کی بات لکھنی ہے آپ نے کہ میں نے کسی بھی لیول پہ نہ دین کا مذاق اڑانا ہے، اور نہ دین سے جڑے لوگوں کا مذاق اڑانا ہے، اور نہ دین سے ریلیٹڈ جہاں مذاق ہو رہا ہو میں نے اس محفل کا حصہ بننا ہے۔ اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کتنی جگہوں پہ دین کا کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو آج کل عبائے چلتے ہیں، میں کہتی ہوں سب سے بڑا دین کا مذاق تو وہ عبایا ہے۔ آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے،
اور آپ نے اس کے اوپر جو اسٹالر لیا ہوا ہے وہ اسٹالر اتنا کہ آپ کی آدھی گردن نظر آ رہی، آگے سے آپ کا سینہ نظر آ رہا، پیچھے سے آپ کے بال نظر آ رہے، اور اللہ ماشاء اللہ جو بال اپنے چھپانا چاہتے ہیں تو وہ سر کے اوپر، وہ ابھی ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ اپنے سروں کے اوپر وہ اتنا بڑا جوڑا، اور جو سخت غلط ہے، جو دور جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھی، آج وہی حال ہماری بچیوں کا ہے، اور مائیں خوشی خوشی بھیج رہی ہیں ہاں بہت اچھا اسٹالر کیا ہے، بہت اچھا نقاب کیا ہے۔ تو میری تمام گروپ ممبران سے اور ان کی بچیوں سے اور ان کی ماؤں سے گزارش ہے کہ یا تو آپ اپنے آپ کو اگر اسلام کے سانچے میں ڈھالنا چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو ایسا مسلم ریپریزنٹ کریں کہ دیکھنے والے کہیں واقعی یہ مسلم ہے۔ آپ بچیوں کو سکارف کرنا سکھائیں، اگر اسٹالر سے نقاب کرنا ہے تو اسٹالر پھر اتنا بڑا ہو جو آپ کے سینے اور آپ کے کمر کو ڈھانپے۔ اگر آپ نے اسٹالر لینا ہے تو آپ ایسے اسٹالر کریں کہ آپ کے سر پہ وہ جو اوپر جوڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گردن 2 فٹ اور اونچی ہو جاتی ہے، وہ نہیں بنائیں۔ یہ غلط ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، سمجھیں اس بات کو۔ آپ اس نقاب میں جو آپ نے کیا ہے، اور آپ نے اس نقاب کو کرنے میں اتنی محنت کی کہ آپ جہاں سے گزر رہی ہیں تو آپ کو دیکھا جا رہا ہے صرف آپ کے اسٹالر کی وجہ سے، آپ کی اس عبائی کی وجہ سے، اور آپ نے اسٹالر لیا اور آپ کے کندھے بھی نہیں کور ہوئے۔ میں بچیوں کو دیکھتی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کندھے بھی کور نہیں ہوتے، آگے سے چیسٹ کور نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے آپ کو کور نہیں کر رہے تو وہ نقاب آپ کے کسی کام کا نہیں۔ تو دین کا مذاق نہیں اڑائیں، دین کو سمجھیں، عمل کریں تو پورے دل سے۔ اگر برقع پہن لیا ہے، اگر سکارف نقاب اسٹالر کر لیا ہے تو اسے اس طریقے پہ کرنا سیکھیں جو اسلام کا طریقہ ہے، اسے حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا سیکھیں۔ جہاں نقاب کرنے کا دل رکھ لیا ہے وہاں پر آپ اس کو پراپر شریعت کے مطابق کرنے کا بھی دل رکھیں، نہیں تو ایسے اسٹالر اور نقاب سے بہتر ہے کہ آپ سادہ دوپٹہ کر لیں جو آپ کے سینے کو اور آپ کے سر کو کور کرے۔ وہ لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ کا منہ چھپا ہوا لیکن آپ کی زینت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے منافقین کی کوئی ایک خصوصیت بھی نہ رہنے دیں، ان خصوصیات کو ہم سے نکال دیں، ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔